اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، آج انشاءاللہ العزیز آپ اس ویڈیو میں یہ جان پائیں گے، معلوم کر پائیں گے کہ وتر کی نماز کتنی رکعت پر مشتمل ہے، 1 رکعت یا 3 رکعت، اور اس پر جو دلائل ہیں آپ اس کو بھی سماعت کر سکیں گے، اور انشاءاللہ بخوبی آپ سمجھ پائیں گے کہ وتر ان کی رکعتیں کتنی ہیں۔ چونکہ یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر تو ایسا کنسپٹ نہیں ہے۔ زیادہ تر جو حنفی مسلک کے ہیں تو وہ 3 ہی وتر کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں پہ 1 وتر کی بات چل نکلی۔ تو میں خود سعودی عرب رہ کر آیا ہوں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو 1 رکعت کے قائل ہیں، اور اس پر اختلاف میں نے دیکھا پایا گیا اور بہت شدت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا اس پر ویڈیو بنا دی جائے تاکہ جو فقہ حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں ان پر یہ واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیجیے گا۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ وتر نہیں ہے، حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے۔ پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، 1 رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو۔ ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں مطلب یہ کہ 1 رکعت کے ذریعے پچھلی 2 رکعتوں کو وتر بنا دو، کیونکہ 2 رکعتیں ایون تھی، 1 کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا، اور یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے۔ تو احناف کا مستدل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، 3 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو۔ تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 رکعتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ، اور فرمایا بسلام، 1 سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں۔ اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ دوسری ویڈیو بھی دیکھیں۔ یہ حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ نماز مغرب جو ہے یہ وتر نہار ہے، یعنی دن کے وتر ہے، اور جو ہم رات کو پڑھتے ہیں وتر اللیل ہے، وہ رات کے وتر ہے، یعنی جیسے یہ 3 رکعت ہے وہ بھی 3 رکعت ہے۔ اصل میرے بھائیوں بزرگوں ساتھیوں مسئلہ سمجھو، میں نے کئی دفعہ کہا نا کہ معاملوں میں ضد نہ کیا کرو، ضد میں آ کر آدمی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں تک وتر کا تعلق ہے 3 رکعت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، یاد رکھو کہ نماز وتر جو ہے وہ 3 رکعت ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اگر صرف 1 رکعت وتر ہے تو حضور 1 سورت بیان فرماتے، 3 تو نہ فرماتے۔ آپ غور و فکر کریں اور سوچیں تدبر کے ساتھ، بغیر غصے کے بغیر ناراضگی کے۔ دیکھو نا کبھی سفر میں نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی، کیا مانا کہ 4 رکعت نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جائے،
اب ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں ہم 2 پڑھیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں ہم 2 پڑھیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، سفر میں ہم 2 پڑھیں، لیکن مغرب تو 3 پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی، کیا 1.5 رکعت کیسے پڑھیں؟ فجر کی نماز 2 رکعت ہی پڑھیں گے، چونکہ وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی کہ 1 رکعت نہیں پڑھی جاتی، تو یہ بھی دلیل ہے کہ وتر ملا کے پڑھا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے نہا عن البطیرہ، اکیلی 1 رکعت پڑھنے سے منع بھی فرمایا۔ تو اس لیے ان سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد تمام ائمہ، تمام مجتہدین الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حق پر ہیں، اور ان کے اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے نا پھر بھی اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، وہ ثواب سے محروم نہیں رہتے۔ تو اس لیے بلا وجہ ضد نہ کیا کریں۔ تو آپ نے یقیناً جان لیا کہ جو حقیقت ہے، جو سچی بات ہے وہ یہی ہے کہ 3 وتر کی ادائیگی کی جائے، اور اسی پر فقہ حنفی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلدین تو 3 ہی پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اس حوالے سے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ سے پڑھے ہیں کہ یہ وتر ہو گئے، اگر آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ آپ کے وتر نہیں ہوئے، یہ سب قضا ہو گئے، آپ کو بعد میں توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان کو صحیح طریقے سے بعد میں ادا کرنا ہوگا، اس وجہ سے کہ 1 رکعت کا کوئی شرعی تصور کہیں پر بھی نہیں ہے، 1 رکعت کا شرعی تصور نہیں ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل انتہائی قوی ہیں۔ اگر آپ میرا درس بخاری دیکھتے رہے تو میں اس میں بہت دلائل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر رہا ہوں، تو وہ ضرور آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ بہرحال فقہ حنفی کے روح سے 3 رکعت وتر ہی پڑھنا واجب ہے۔ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا آپ نے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے وتر ہی نہیں پڑھے، 1 رکعت ہوتی نہیں ہے، تو آپ کو جتنے بھی ایسے آپ نے جماعت سے نماز پڑھی تھی ان تمام کا حساب کتاب کریں کہ کتنے وتر ایسے نکلے تھے، اب ان کی آپ کو قضا کرنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔